کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں معجزات کا ذکر ہے، لیکن وہ 3 معجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 معجزہ جسے آپ عربی میں آیاتن کہتے ہیں، اردو میں آپ معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، وہ ہے القرآن، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں۔ ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یعنی کتاب کا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے، اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا۔ تو یہ وہ دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا۔ اور تیسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، یہ اندازہ ہی ہے، بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں، قصے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 معجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن، اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اور تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے، اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء، اور المعراج اور پھر آسمانی سفر، اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جو زمینی سفر ہے الاسراء، وہ پارہ نمبر 15 ہمارا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر 17 ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک دور کی مسجد تک، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ الاسراء رات کا سفر، بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا، یروشلم، بیت المقدس، یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے، اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گئی حضرت عمر کے دور میں، اس کا نام پھر مسجد اقصی رکھا گیا۔ قرآن جب نازل ہوا تھا وہاں اقصی لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد، مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم کہلاتا تھا۔ تو یہ ہے الاسراء، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں تک، اسے ہم کہتے ہیں المعراج، یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم، سورت نمبر 53 میں آیا ہے، جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی، خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے، تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزخی ہے،
یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا ہو، الگ بات. ورنہ یروشلم میں آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے، صحیح مسلم میں آتا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا. میرے بھائی ہمارے شہر میں 1 لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی، اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے، وہ ان سین بیریئر تھا. اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں، نبوت دوں، اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے، جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی انبیاء کرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ وہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو. اور بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے، اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ عہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے، اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں، اور اب بھی اگر کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا. یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو یہ برزخی اس کا موڈ تھا. اب اگر کسی کو شوق ہے کہ جی میں یہ سارا واقعہ ایک ایک احادیث کے انٹرنیشنل نمبرز کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، خود سننا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو سننے کی حد تک تو ہم نے الحمدللہ اکتوبر 2015 میں، یہ آج مارچ 2020 چل رہی ہے، اکتوبر 2015 میں آلموسٹ سمجھ لیں 4.5 سال پہلے ڈیٹیل 3 لیکچر، مسئلہ نمبر 126 ABC 3 نشستوں میں آلموسٹ 4.5 گھنٹے کی گفتگو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہے. ایک ایک حدیث کا میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی بتایا ہے، تو وہ آپ دیکھیں، ہم اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کے ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں گے. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کی معراج اور ہے، بابوں کی معراج اور. کتابیں خود کھول کے پڑھیں، وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887، ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ معراج کی، جس میں الاسراء زمینی سفر بھی ہے، آسمانی سفر، ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی، 5 نمازیں دی گئیں، یہ ساری کی ساری 50 سے 5 ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، یہ پوری. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887، اور سر صحیح مسلم 37 احادیث کنزیکٹیو ہیں. شروع میں پہلی جلد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 سے لے کر 447، 411 سے 447 صرف واقعہ معراج کے اوپر، الاسراء والمعراج. اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی، الاسراء والمعراج، رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر. اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تیسری جلد میں آپ کو 5862 سے 5867 تک مسلسل 6 احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چیپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک. اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، وہ الگ سے ہے. کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منسوب، حضرت معاویہ کی طرف منسوب، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروائی گی، لیکن وہ اصول محدثین پہ جعلی روایتیں ہیں. صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں، اوپر تلے تو نہیں ہے، 3 طرق آئے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6613، 4716، 3888، جس میں ابن عباس کا قول ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا. اب وہاں پہ جو رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی میں رؤیا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے. اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا، قرآن کی آیت ہے. فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو خواب کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا؟ وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بنے اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا. تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہیں. دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں، اور
جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی یہ دیکھنا ہے۔ میرے بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورت نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ نمبر 1 سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد۔ حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گی۔ نمبر 3 پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینا کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا، بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ لہٰذا اس سے امام ابن تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے، نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ۔ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا، حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا۔ بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں، مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا۔ تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا۔ 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینا، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ وقائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی، 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6 پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت۔ اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا۔ صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے۔ اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور وہ دکھایا گیا۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، یہ آخری حد ہے، زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔
اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے. باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. بالکل جھوٹ ہے، یہ آپ کی انتہا تھی. اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی، کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے. یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معارج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے. یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے. تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں. ہاں قصے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے، مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو. پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے، پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں، حریم ناز میں آ جا. وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک، اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں. وہ قاب قوسین او ادنی وہ پوری کر کے بتاتے ہیں. انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے. اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی. نمبر 1 5 نمازیں. وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے آسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں کم کروائیں. ایک پھیرے ہی بس اور لگنا سی، وہ کو نہیں لگیا، ورنہ وہ 5 کم ہوتے 5 تک رہ گئی. پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5. سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا. ایک کے بدلے 10 کا تو نمازیں 50 کا ہی ثواب ملے گا 5 کے گیز میں. دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں. آسمان سے آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا. تو اس کو تو سپورٹو پھر قرآن میں بھی آیت ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی. حضرت نوح نے دعا کی، اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوگی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ اکبر. تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت. یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 ABC کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4.5 گھنٹے میں اس کو سکپ کرتا ہوں. الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں. اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے. تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ایسے کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں، بابوں کا خدا تو سب کا ایک ہے. میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمر ہے. دین کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی شناخت کے لیے. جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناختی میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی تو ہم رونا روئیں گے نا کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہے ہو. تو اصل چیز قیامت زور اس شعر میں تبھی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. دیکھ لیں ہلچل مچی اس کی وجہ سے ہے. اگر میں کہتا کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا. یہ اندر جو ہلچل مچتی ہے نا وہ کہتے ہیں یار ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں، کتابوں والے خدا کو کسی اور کو نہ مان رہی ہوئی. تو یہ تو میں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا قرآن سے. کتابوں کا خدا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 38
تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور باپ کو یہی کہا تھا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد، اتر جاؤ زمین میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھنا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، انتظار کرنا کتابوں کا، بابوں کا نہیں، کتابوں کا جو پیغمبروں کے ذریعے آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا، کفر کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو وہ ہوں گے اہل جہنم، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین، بابوں کا نہیں۔ تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں، ایک بنیادی عقیدہ، جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے میں آپ کو بتا دوں گا۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، یہ مقدور نہیں ہے، محال ہے۔ اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس آیت میں اہل تشیع اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، وہ بھی غلو کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے۔ تو ہم کہتے ہیں یار آپ کوئی ایک بات کرو، کسی بات کے اوپر ٹکو۔ اور پھر بعض غلو کرنے والے وہ کہتے ہیں شب معراج بھی جو ہے مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا۔ خیر اب اہل علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نصیحتیاں، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل تشیع کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے، مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں۔ اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ طے کرتا ہے نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور اس کے بعد ان کا اللہ میں تیرے طرف رجوع لاتا ہوں، اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، تو پھر ہم اسے غلام احمد قادیانی کا بھائی کہیں گے نا، جس طرح اس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا۔ یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، نمبر 1 ہمارے محبوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اولو العزم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گیا، تو پھر ہم یہی کہیں گے نا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے، تمہیں موت آ جائے۔ تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے۔ مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ لیں۔ تو یہی تو آپ کو انعام ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف فا را یا کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں۔ تو لوگ جو اہل ایمان ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے۔ دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے، اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کش پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔
اچھا اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے, تو اے ہوں آگے جو کام کی پایا جو انہوں نے, اے تو تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی. بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری کی کتاب ہے جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں. ایسی کوئی کتاب نہیں, اس میں بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے, المتوفی 261 ہجری. ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری, وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں, یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا. ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں, لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں. ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا ماڈل رکھا ہوا ہے. نماز مؤمن کی معراج ہے. کیوں کہا جاتا ہے نماز معراج النبی میں تحفہ ملا ہے؟ وہاں سدرۃ المنتہا پہ اللہ اور نبی نے ڈائریکٹ باتیں کی تھیں حجاب کے اندر, وہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا. آپ یہاں دنیا پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت. باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ معراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی علیہ السلام کی التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ بالکل کہانی ہے, یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ سکھایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے, اس کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں. جی نبی علیہ السلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک کہانی ہے سر, کڈی وڈی کہانی ہے, اور بچپن تو سن رہے ہو. آج تک کسی مولوی کو پوچھا یہ وہ کہانی ہے بریلوی بھی بیان کرتا ہے, دیوبندی بھی بیان کرتا ہے, اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے, کسی نے نہیں پوچھا لکھی کہاں ہوں یہ کہانی ہے. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جو تر و تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے, وہ جنہوں نے نہیں ماننا. تو یہ جو سورۃ الفجر کی آیت ہے وجاء ربک والملک صفا صفا, قیامت والے دن اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے, کیونکہ میدان محشر اس دنیا میں عدالت لگنی ہے. تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے وہ زمین پہ اترے گا. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المطففین آیت نمبر 15, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضرور بر ضرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے قیامت والے دن. اچھا اللہ کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے کافر, تو اس کے اندر کیا امپلائڈ ہے کہ اہل ایمان حجاب اٹھا دیا جائے گا, کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی حجاب نہیں آ رہا نا, اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے, کافر کے درمیان آ جائے گا, مومن کا اٹھ جائے گا. یہ واضح ثبوت ہے. لہذا شیعہ کا موقف جو ہے باطل ہے. بلکہ میں شیعہ کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے بندو, ہماری نمازوں عبادات ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہونا ہے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور تب بھی اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں. قرآن کی درجنوں آیات میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, تو یہ پردہ آخر اٹھنا ہے نا, کبھی اس دن اٹھنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا ہے کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے ڈرتے تھے نا, اب اس کا انعام ہے, مجھے دیکھ لو. یہ تو امپلائڈ ہے اس کے اندر, ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں اسی کانٹیکسٹ میں جو سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 ہے, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت میں؟ آپ نے فرمایا
تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے. 14ویں رات کا چاند جب چھایا ہوتا ہے اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے, چاند کو دیکھنے میں نہیں ہوتی. بالکل اس طریقے سے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور تمہاری آنکھوں پہ کوئی سٹرین نہیں آئے گا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تم اپنے رب کو دیکھو گے انشاءاللہ تعالی. اور سر صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ ہاں جی کوئی اور نعمت چاہیے. تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ تو نے ہمیں ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا, ہمارے چہرے تر و تازہ کر دیے, ہمارا منہ مانگا انعام ہمیں دیا, ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی, اس سے بڑی بھی ابھی کوئی نعمت باقی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنا اور بندوں کے درمیان حجاب اٹھائے گا اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے, اور جب وہ رب کو دیکھ لیں گے نا تو ان کو دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی. وہ کہیں گے اصل نعمت تو یہ ہے, یہ اللہ نے سرپرائز میں رکھی ہوئی ہے جنت کے اندر. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو, سورہ یونس کی آیت نمبر 26 آپ نے تلاوت کی, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو لوگ نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اجر رکھے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا. وہ کہتے ہیں کہ بڑھ کے جو دے گا وہ یہ ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار انشاءاللہ تعالی. اور پھر صحیح مسلم کی وہی حدیث جو دجال والی میں نے بیان کی 7356 کہ تم میں سے کوئی اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے. تو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کا دیدار ہوگا. اور مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور یقین کر جب تو یہ غور کرے گا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی, نہ میں بابی, نہ میں سو کارڈ بابی, نہ میں بابیاں نہ دفاع کرنے والا بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ تعالی. البتہ میرے بھائیو اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا کیا اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پہ فوقیت دی, اور وہ ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ, یہ تو میں حدیث آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں. آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام حنیفہ کے لیے بھی کیا, وہ کہتے ہیں 100 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے. امام بن حنبل کے بارے میں تو فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں, تو اللہ نے فرمایا قرآن سے. تو امام بن حنبل نے کہا کہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے, تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. کڈی کہانی خواب سے ایہی چیز لینی سی. تو سر اس پہ میری 100 نمبر مجلس دیکھ لیں, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. میں آج اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا, بل یہ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فضائل ذکر والے چیپٹر کے اندر کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں. بالکل کہانی ہے. اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹاگوریکل ڈینائی آ گیا, لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, فزیکلی تو کوئی دیکھ سکتا, خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اور وہ حدیث ہے میرے بھائیو جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235, یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے, مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر. اور یہاں خواب کا ذکر, اور یاد رکھیے گا سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے. نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے. باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ترمذی میں جو حدیث ہے, مسند احمد میں بھی, مشکات المصابی میں بھی, اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری, امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے, امام ترمذی نے بھی صحیح کہا, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر علیزئی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین. بڑی لمبی حدیث ہے, میں اکثر بیان کرتا ہوں, جس میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہی ہے کہ یاد کرو, اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان
اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور میں اس کی تشبیہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ نہیں، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی الاسلام کو زیارت ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا، ایک بہت میں آپ کو کریٹیکل پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں۔ تو پھر قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو دنیا میں مل گیا سب کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا نا سورۃ الملک آیت نمبر 12 میں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار، قیامت میں اللہ کا دیدار۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر کون سا نام رہے؟ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں، فزیکل ہی نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی، وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے، تو آپ علیہ السلام کے لیے بھی انعام باقی ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب معراج فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں، تو ان کے لیے علمی چیلنج ہے کہ پھر بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کون سا انعام ہوگا اس سے بڑھ کے، اگر آپ اپنا سب سے بڑا انعام پہلے ہی اویل کر چکے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائی لائٹ کیا ہے، میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 213 عیسوی مطابق 28 اگست 2013۔ انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی، اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی اسکالر سے سنی۔ اسکالر نے بیچارے نے کیا بیان کرنا ہے، یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی، آپ کہتے ہیں وہ جس طرح وہ تاج میں کہتے ہیں نا یکا پھینکنا، کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کو فزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے، تو حضور علیہ السلام کے لیے تو اب کوئی چیز نہیں رہے گی باقی۔ تو خواب میں ہی دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا، شب معراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا۔ وہ انشاءاللہ اب میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں آخر میں۔ شب معراج میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی 3 آراء پائی جاتی ہیں دیدار خداوندی عز و جل کے حوالے سے۔ پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو سورۃ النجم کی آیت نمبر 9 ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم۔ اور پھر اگلی آیت سورۃ النجم کی آیت نمبر 11، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ، دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے۔ اور پھر سورۃ النجم کی ہی 18 نمبر آیت، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ ان 3 آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے۔ دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انس ابن مالک کی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517، وہ فکان قاب قوسین او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی، سکہ راوی ہیں، لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 414 نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ جو ہے نا، یہ معراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے۔ ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القاضی جو ہے، یہ جو روایت بیان کرتا ہے نا، یہ اس معراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی۔ خواب میں بھی علیحدہ سے معراج ہوئی ہے، ایک فزیکل معراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگا ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں انس ابن مالک کے۔ یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں۔ بہرحال یہ انس ابن مالک کا اگر موقف ہے، لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، صرف قرب کا ذکر ہے سدرۃ المنتہا کے موقع پر۔ تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی قرب کی بات کرتا ہے، دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے۔ اچھا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں 437 نمبر حدیث میں۔ انہی 3 آیات سورۃ النجم آیت نمبر 9، 11 اور 18 کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رآہ بفؤادہ مرتین، نبی علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا، یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔
اور ابن عباس وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے. وہ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے, لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں, تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے, یہ اس کی بات کر رہے ہیں. واقعہ معراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے سے مراد کیا ہے, پھر وہ اس کو سپورٹو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابو ذر غفاری والی. لیکن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں, جامعہ ترمذی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن عباس نے کہا لقد را محمد ربہ, بے شک محمد نے اپنے رب کو دیکھا. تو اکرمہ نے کہا کہ حضرت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے, لا تدرکہ الابصار, اللہ کو تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے. یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے, تو وہ تو دل سے دیکھنا خواب میں دیکھنا جو ترمذی سے بیان کر دیا. تو ابن عباس بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی تجلی, جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا. بعض لوگ ان حدیثوں سے سہارا لیتے ہیں, لیکن اس کی ایکسپلینیشن اسی میں موجود ہے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 443, ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو نور ہے. کلیئر ہو گیا. اچھا, اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 444. ایک تابعی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے, کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نا تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا. ابو ذر غفاری نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں. اس سے کم از کم یہ تو کلیئر ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بحثیں چلتی تھیں, لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں, یہ گستاخ ہیں, یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے. تابعین کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے, اس کا مطلب تابعین کو صحابہ نے یہ عقیدہ نہیں بتایا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو ابو ذر غفاری نے کہا او بچے تو نے کیا پوچھنا ہے, میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک نور دیکھا تھا. یہ نہیں کہا, سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا, تو جواب میں ہونا چاہیے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا. جواب کیا دیا؟ میں نے ایک نور کو دیکھا تھا. ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا. اس کی ایکسپلینیشن اس سے اگلی حدیثوں میں ہو رہی ہے. سر امام مسلم نے یقین کرے نا, وہ کہتے ہیں نا ایک سجی پھر کھبی پھر اتو پھر تلو, کنزیکٹیو حدیثاں جو 443 444 اور اس سے اگلی 445 اور پھر اس سے اگلی 446 ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے, اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے, تجلی کی تاب نہیں لا سکتی. تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا, تو وہ کیا تھا؟ اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا, کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے, ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا. کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا. اور 443 میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو نور ہے. اس کا اپنا نور نہیں دیکھا, پردے والا نور دیکھا, وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے. بالکل کلیئر کٹ ہے. اچھا, یہ تو ہوگی وہ والی دوسری والی رائے اور اس کی ایکسپلینیشن. اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی اماں کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو ہضم نہیں ہونی کبھی بھی. سر اماں نے جو کیا ہے نا اس امت کے ساتھ احسان, اور صوفیوں کے ساتھ ان کے سارے عقیدوں کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ تو انس ابن مالک, ابن عباس, ابن مسعود, ابو ذر غفاری, ابو سعید خدری جو یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. یہ آیات میں تو صحابہ کی آراء ہے نا, اور اما خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ ان آیات کی تفسیر پوچھی ہوئی ہے. تو اب پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر 4855 اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر 439 میں اما عائشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے. اما عائشہ کے 5 عقیدے, میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے, اس میں اما عائشہ نے جو عقائد بیان کیے ہیں وہ متقاضی ہے کہ میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث بیان کروں, اور اس کے بعد قلم ٹوٹ جاتا ہے. اس پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں 439 نمبر حدیث. سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں 439 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ورڈ بائی ورڈ سنیں, اور میں تو پھر اپنے سٹائل میں بیان کروں گا, ٹھیک ہے.
تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے, آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں. مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے سیدہ عائشہ کے پاس حجرے میں پردے میں بیٹھا ہوا تھا. اما عائشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی, لوگ آگے سوال آپ سے کرتے تھے, ظاہر امت کی استاد ہیں. تو ایک دن, اچھا اما عائشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروق تابعی کے ساتھ, اور یہ بھی اتنا لاڈلا تھا, اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا. یہ بڑا مشہور تابعی ہے, بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں ایسے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو اماں نے اندر سے آواز دی اور کہا اے ابو عائشہ. یہ پیار سے بلایا, کنیت. یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا, کنیت کے ساتھ بلایا, اے ابو عائشہ. جو بھی 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا. اب سر, نبی کی بیوی, امت کی ماں, ایک اپنے سٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں, پوچھنے پہ نہیں خود سے بتا رہی ہے کہ میرے پاس بنیادی عقائد ہے, تم لے لو. اب وہ مسروق تابعی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی 3 باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھ دے تو وہ جھوٹا ہے, کہیں میرے اندر نہ پائی جاتی. آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا, آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے, بخاری گزر جائے, مسلم گزر جائے, کیوں؟ وہ بابوں کے دین کے اوپر ہے. تو اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے آواز اٹھے گی, کیا کہ نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں نے کہا کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات, جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. لو جی, سارے صوفی بڑے کے جائیں, صوفی تو کہتے نسی ویکھا ہے, بتایا نہیں بازید بستامی نے دعویٰ کیا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. مسروق کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا, جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اے اماں جان ذرا مجھے بھی کچھ عرض کرنے دے اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں, یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا وا, تو پہلے ہی چھکا مارے, کیونکہ وہ ان کا خود بھی یہی ہو سکتا ہے عقیدہ ہو. کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ وہی آیات سورۃ النجم کی آیت نمبر 9, 11 اور 18 تینوں مسروق نے پڑھی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, یہ تو واضح قرآن میں آیا کہ دیکھا اس نے اس کو. اب قرآن میں یہ تو نہیں آیا کس نے کس کو. تو سیدہ عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا. اب رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا, صحیح مسلم 439 نمبر حدیث پہ نہیں چلنا, اور صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855 حدیث میں, مسلم میں چونکہ ڈیٹیل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. اچھا جی سن لیں آپ, جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں, جو بابوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے, یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا, اور 2 بار ایسا ہوا. ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے, اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا, افق پہ پھیلے ہوئے تھے, وہی جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا. اب یہ سیدہ عائشہ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے نا کہ نبی علیہ السلام سے خود ہی پوچھ لیا تو ان کا جبرائیل ہے, تو اما عائشہ اب مزید علمی دلائل سامنے رکھ رہی ہیں اسی عقیدے پہ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 پڑھی, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے. نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا. اور کہا مسروق تو نے یہ آیت نہیں قرآن کی پڑھی ہوئی, اور کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. سورہ شورى کی آیات کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے, یعنی چپکے سے اس کے دل میں بات ڈال دے, یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کہ سدرۃ المنتہا پہ ہوئی, یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبر. تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی, اور اماں تو سیدھی آیتیں کوٹ کرتی تھی, حدیث بھی کوٹ کی ہے نا, کہہ دو اماں منکرین حدیث میں سے نہیں, پہلے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے, بعد میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہے. مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا. اب ایسی سلسلہ خاص گلا خاص منہ, میرا پچھلے دن کلپ ریکارڈ ہو گیا, حضرت ویسے کرنی والا اور علم لدنی والا
حضرت خضر علیہ السلام والا وہ دیکھ لو، میں ساری کہانیاں نہ کھولی، تخت بلقیس والا بھی دیکھ لیں، سب کچھ ٹھپے گئے نا۔ تو اما عائشہ کہتی ہے جس نے کہا نا رسول اللہ نے کچھ چھپا لیا تھا، یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی، اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کیا۔ علم لدنی پہ میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلپ دیکھ لیں، میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے، وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی۔ اچھا، اور پھر کا مسروق تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعنی آئندہ کا حال، علم غیب، تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن مطلقاً علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے، عالم الغیب وہ ہے۔ اما نے جناب تینوں عقیدے کلیئر کرتے اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے، اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی۔ تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے، میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے، معراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اور اب میں کیا کروں میرے بھائی، اتنے میں فی البدی حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں ریفرنسز لگاتے ہوئے ڈزنز آف ورکنگ آور چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بال میں نے اوورال آپ کو ایک پورا جہاں پہ کریٹیکل نمبرز سے وہ بتا دیے، اور حوالے ہم اس میں نہ بھی لگائیں، آپ خود ان حوالوں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔